خلافت ملوکیت، جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں پارٹ 1 میں ایپیسوڈ 1 میں ہم نے خلافت ملوکیت مولانا عبد المودودی صاحب کی کتاب کے کچھ باب ڈسکس کیے تھے. کچھ باب ہم نے بیان کیے تھے جن میں تصور کائنات، حاکمیت الہی، اللہ کی قانونی حاکمیت، رسول کی حیثیت. اب ہم کتاب کے آگے حصے کی طرف چلیں گے جس میں آج ہم آپ کو بتائیں گے بالا تر قانون، خلافت کی حقیقت، اجتماعی خلافت، ریاست کی اطاعت کی حدود، شورا، اولی الامرا کی صفات. تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. انشاءاللہ یہ پوری کتاب ہم اپنے اس یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کریں گے. تو لہٰذا چلتے ہیں ان کے باب کی طرف. بالا تر قانون، یہ اس کتاب کی مین ہیڈنگ ہے. اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف. خدا اور رسول کا حکم قرآن کی روح سے وہ بالا تر قانون ہے جس کے مقابلے میں اہل ایمان صرف اطاعت ہی کے رویے اختیار کر سکتے ہیں. جن معاملات میں خدا اور رسول اپنا فیصلہ دے چکے ہیں ان میں کوئی مسلمان خود آزادانہ فیصلے کرنے کا مجاز نہیں ہے، اور اس فیصلے سے انحراف ایمان کی ضد ہے. اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں فرماتے ہیں کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو وہ اپنے معاملات اس میں سے کوئی اختیار باقی رہ جائے. جو کچھ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ کھلی گمراہی میں پڑ گیا. سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور اللہ اور اس کے رسول پر اور ہم نے اس کی اطاعت قبول کی، پھر اس کے بعد ان میں سے ہر ایک فریق منہ موڑتا ہے. یہ لوگ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے. اور جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف تاکہ رسول اور ان کے درمیان فیصلہ کریں، ان میں سے ایک فریق منہ موڑ جاتا ہے. سورہ نور میں ارشاد ہے ایمان والوں کا کام تو یہ ہے کہ جب وہ بلائے جائیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلے کرے وہ کہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے. نیکسٹ ہیڈنگ خلافت. انسانی حکومت کی صحیح صورت قرآن کی روح سے صرف یہ ہے کہ ریاست خدا اور رسول کی قانونی بالادستی تسلیم کر کے اس حاکم حاکمیت سے دستبردار ہو جائیں اور حاکم حقیقی کے تحت نیابت کی حیثیت قبول کریں، خلافت کی حیثیت قبول کریں. اس حیثیت میں سے اس کے اختیارات ان حدود سے محدود ہوں گے جو اوپر پیراگراف 3، 4 اور 5 میں ہم بیان کر چکے ہیں. سورہ مائدہ میں ارشاد ہے نبی ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف حق کے ساتھ نازل کی ہے جو تصدیق کرتی ہے پہلی آئی ہوئی کتابوں کی اور ان کی نگہبان ہیں ان پر. پر جو کچھ اللہ نے نازل کیا تم ان کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلے کرو اور لوگوں کی خواہشات کی پیروی میں ان کے حق سے منہ نہ موڑو جو تمہارے پاس آیا ہے. سورہ صاد میں ارشاد ہے اے داؤد ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا لہذا تم حق کے ساتھ لوگوں کے درمیان فیصلے کرو، خواہش نفس کی پیروی نہ کرو، وہ تمہیں اللہ کے راستے میں بھٹکائے گا. اب چلتے ہیں نیکسٹ ہیڈنگ خلافت کی حقیقت. اس خلافت کا جو تصور قرآن میں دیا گیا ہے وہ صرف یہ ہے کہ زمین میں انسان کی جو قدرتیں بھی حاصل ہیں نا وہ خدا کی عطا اور بخشش سے حاصل ہیں. خدا نے خود انسان کو اس حیثیت میں رکھا ہے کہ وہ اس کی بخشی ہوئی طاقتوں کو اس کے دیے ہوئے اختیار سے اس کی زمین میں استعمال کرے. اس لیے انسان یہاں خود مختار مالک نہیں بلکہ اصل مالک کا خلیفہ ہے، مطلب اللہ کا بندہ بن کے خلافت کرے. سورہ بقرہ میں ارشاد ہے اور یاد کرو کہ جب کہ تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا کہ زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. سورہ الاعراف میں آتا ہے اے انسانوں ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا، تمہارے لیے اس میں سامان زیست فراہم کیے. سورہ حج میں آتا ہے کیا نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ نے تمہارے لیے وہ سب کچھ مسخر کر دیا جو زمین میں سے ہے. ہر وہ قوم جسے زمین کے کسی حصے میں اقتدار حاصل ہوتا ہے دراصل وہاں خدا کی خلیفہ ہوتی ہے، خلافت ہوتی ہے. سورہ اعراف میں ارشاد ہے اے قوم عاد یاد کرو جب ہم نے تم کو قوم نوح کے بعد خلیفہ بنایا. سورہ اعراف میں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے قوم سمود یاد کرو کہ جب ہم نے تمہیں قوم عاد کے بعد خلیفہ بنایا. اے بنی اسرائیل قریب ہے وہ وقت کہ تمہارا رب تمہارے دشمن فرعون کو ہلاک کرے اور زمین میں تم کو خلیفہ بنائے، پھر دیکھیں گے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا تاکہ دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو. پھر مولانا مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ لیکن یہ خلافت صحیح اور جائز خلافت صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ جب یہ مالک حقیقی کے حکم کے تابع ہو، مطلب خلیفہ خلافت کرے تو پوری قانون اللہ تعالیٰ کا ہو
اس سے روگردانی کر کے جو خود مختارانہ نظام حکومت بنایا جائے وہ خلافت کی بجائے بغاوت میں بن جاتا ہے۔ سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا، پھر جو کفر کرے اس کا کفر اسی پر وبال ہے۔ وہ کافروں کے حق میں اس کے کافروں کے رب کے ہاں کسی شخص میں کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا مگر اس کے غضب میں، اور کافروں کے لیے ان کے کفر کوئی چیز بڑھاتا مگر خسارہ۔ سورہ فجر میں فرماتے ہیں کیا تو نے نہیں دیکھا تیرے رب نے کیا کیا قوم عاد کے ساتھ اور قوم سمود کے ساتھ، جنہوں نے وادی میں پتھر تراشے، اور میخور ڈالے فرعون کے ساتھ جنہوں نے ملک میں سرکشی کی۔ سورہ نازعات میں فرماتے ہیں موسیٰ جا فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ فرعون نے لوگوں سے کہا تمہارا رب برتر میں ہوں، مطلب جب فرعون بہت زیادہ لوگوں میں وسوسے ڈالنے لگا کہ میں خدا ہوں مجھے پوجو، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ کو کہ اٹھ موسیٰ جا فرعون کی طرف اور تبلیغ شروع کرتے۔ آگے اللہ تعالیٰ سورہ نور میں فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے، اللہ نے ان سے وعدہ کیا کہ انہیں زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح اس نے اس سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا، وہ میری بندگی کریں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اب کتاب کی جو نیکسٹ ہیڈنگ ہے اجتماعی خلافت، اس کی طرف چلتے ہیں۔ اس جائز اور صحیح نوعیت کی خلافت کا حامل کوئی ایک شخص یا خاندان یا طبقہ نہیں ہوتا بلکہ وہ جماعت کمیونٹی اپنی مجموعی حیثیت میں ہوتی ہے، جیسے مذکورہ بالا اصولوں کو تسلیم کر کے اپنی ریاست قائم کی ہو۔ سورہ نور کی آیت 55 کے الفاظ لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ اس معاملے میں صریح ہیں۔ اس فکرے کی روح سے اہل ایمان کی جماعت کا ہر فرد خلافت میں برابر کا حصہ دار ہے۔ کسی شخص یا طبقے کو عام مومنین کے اختیارات خلافت سلب کر کے انہیں اپنے اندر مرکوز کر لینے کا حق نہیں ہے۔ نہ کوئی شخص نہ طبقہ اپنے حق میں خدا کی خصوصی خلافت کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ یہی چیز اسلامی خلافت کو ملوکیت میں بدلتی ہے، لیکن اس میں جو مغربی تصور جمہوریت میں اصولی فرق یہ ہے کہ مغربی تصور کی جمہوریت عوامی حاکمیت کے اصول پر قائم ہوتی ہے۔ اس کے برعکس اسلام کی جمہوری خلافت میں خود عوام خدا کی حاکمیت تسلیم کر کے اپنے اختیارات کو برضوا قانون خداوندی کے تحت محدود کر لیتے ہیں۔ اگلی اس کی ہیڈنگ ہے ریاست کی اطاعت کی حدود۔ اس نظام خلافت کو چلانے کے لیے جو ریاست قائم ہوگی، عوام اس کی صرف اطاعت فی المعروف کے پابند ہوگی۔ مسیت قانون کی خلاف ورزی میں نہ کوئی اطاعت ہے نہ کوئی تعاون ہے۔ سورہ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نبی جب ایمان لانے والی عورتیں تمہارے پاس ان باتوں پر بیعت کرنے کے لیے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی اور نہ کسی جائز حکم میں تمہاری نافرمانی کریں گی، ان کی بیعت قبول کر لو۔ سورہ مائدہ میں فرماتے ہیں نیکی و پرہیزگاری میں تعاون کرو، گناہ اور زیادتی میں تعاون نہ کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان میں سے کسی گناہ گار کو ناشکری کی اطاعت نہ کرو۔ یہ ہم پڑھیں کہ ریاست کا جو خلیفہ ہوگا اگر وہ گناہ گار ہوگا، ناشکرہ ہوگا، اس کی اطاعت نہ کرو، یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کہہ رہا ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں نیکسٹ ہیڈنگ شورا کی طرف۔ اس ریاست کا پورا کام اس کی تاسین و تشکیل سے لے کر رئیس مملکت اول امر کی انتخاب و معاملات تک اہل ایمان کی باہمی مشورے سے چلنا چاہیے، قطع نظر اس سے کہ یہ مشاورت بلا واسطہ ہو یا منتخب نمائندوں کے ذریعے سے ہو۔ سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں کا آپس کے مشورے سے چلتا ہے کہ مسلمانوں کا کام آپسی مشورے سے چلتا ہے، اور میرے نبی کی یہ حدیث بھی ہے کہ حق بھی ہے مسلمان کا دوسرے مسلمان پر ایک دوسرے کو نصیحت کرو۔ اول الامر کی صفات، نیکسٹ ہیڈنگ پہ چلتے ہیں۔ اس ریاست کو نظام چلانے کے لیے اول الامر کے انتخاب میں جن اموار کو ملحوظ رکھنا چاہیے وہ یہ ہیں، ادھر غور سے سن لینا۔ نمبر 1، وہ ان اصولوں کو مانتے ہوں جن کے مطابق خلافت کا نظام چلانے کی ذمہ داری ان کے سپرد کی جا رہی ہو، اس لیے کہ ایک نظام کو چلانے کی ذمہ داری ان کے اصولی مخالفین پر نہیں ڈالی جا سکتی۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، ان لوگوں کی جو تم میں سے اول الامر ہیں۔ سورہ ال عمران میں فرماتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے سوا دوسروں کو شریک راز نہ بناؤ۔ سورہ توبہ میں فرماتے ہیں کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، حالانکہ ابھی اللہ نے تو یہ تو دیکھا نہیں، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا نہیں کہ
کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے جہاد کیا اور اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کے سوا کسی معاملات میں دخل نہیں بنایا. اسی اول الامر کی صفات میں نمبر 2 یہ کہ وہ ظالم، فاسق، فاجر، خدا سے غافل اور حد سے گزر جانے والے نہ ہوں، بلکہ ایماندار، خدا ترس اور نیکوکار ہوں. کوئی ظالم یا فاسق اگر امارات یا امامت کے منصب پر قابض ہو جائے، اس کی امارت اسلام کی نگاہ میں باطل ہے. سورہ بقرہ میں آتا ہے، یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا، اس نے وہ پوری کر دی تو رب نے فرمایا میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. ابراہیم نے کہا اور میری اولاد میں سے بھی فرمایا میرے عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا. سورہ سعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہم لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان لوگوں کی طرح یاد کریں جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، کہ ہم پرہیزگاروں کی فاجروں کی طرح کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ انصاف رکھتا ہے، فاجر کو الگ، فاسق کو الگ، باطل کو الگ. اور تو اطاعت نہ کر کسی ایسے شخص کی جس کے دل میں اپنی یاد سے غافل کر دیا ہو، جس نے اپنی خواہشات نفس کی پیروی اختیار کی ہو، جس کا کام حد سے گزر گیا ہو. مطلب اگر آپ کو خلیفہ مقرر کر دیا جاتا ہے اسلامی کنٹری میں بھی، اگر وہ فاسق ہے، فاجر ہے، غافل ہے، دینی معاملات میں اس کو ٹھیک نہیں چلتا، تو یہ آپ کو اختیار دی ہے اللہ نے کہ آپ اس کی بیعت مت کریں. ویسے بھی میرے نبی نے فرمایا کہ سب سے افضل جہاد وہ ہے جو کسی فاسق، فاجر، بادشاہ کے خلاف حق کے لیے کیا جائے. ہم آگے چلتے ہیں کتاب کے حصے کی طرف. اطاعت نہ کر اس حد سے گزر جانے والوں کی جو زمین میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے. سورہ حجرات میں فرماتے ہیں تم میں سب سے زیادہ معزز اللہ کے نزدیک وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے. اس کے نیکسٹ نمبر 3 وہ نادان اور جاہل نہ ہوں بلکہ ذی علم، دانا اور معاملہ فہم ہوں، اور کاروبار خلافت کو چلانے کے لیے کافی ذہنی جسمانی اہلیت رکھتے ہیں. سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے اموال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے ذریعہ قیام بنایا ہے نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بنی اسرائیل نے کہا ان کو یعنی طالوت کو ہم پر حکومت کا حق کہاں سے حاصل ہو گیا، حالانکہ ہم ان کی بنسبت بادشاہی کی زیادہ حقدار ہیں. اسے مال میں کوئی کشادگی نہیں دی گئی. نبی نے کہا اللہ نے اسے تمہارے مقابلے میں برگزیدہ کیا ہے اور اسے علم اور جسم میں کشادگی دی ہے. سورہ سعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور داؤد کی بادشاہی کو ہم نے مضبوط کیا اور اسے حکمت اور فیصلہ کن بات کرنے کی صلاحیت دی. نیکسٹ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوسف نے کہا مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیں، میں حفاظت کرنے والا اور باخبر ہوں. سورہ نساء میں فرمایا اور اگر یہ لوگ افواہیں اڑانے کی بجائے اس خبر کو رسول تک اور ان لوگوں تک پہنچاتے جو ان میں سے اول الامر ہیں تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جاتی جو ان کے درمیان بات کی تہ تک پہنچ جاتے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ زمر میں کہو کہ وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں. آگے چلتے ہیں کتاب کی باقی حصے کی طرف. وہ ایسے امانت دار ہیں کہ ذمہ داریوں کو بوجھ ان پر اعتماد کے ساتھ رکھا جا سکے. اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتے ہیں کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے حوالے کر دو. مطلب امانتوں میں کبھی خیانت نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ بڑا سخت ناراض ہوتا ہے اس معاملے میں.